کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا جا سکے۔ بیسیکلی آج جو گفتگو مجھے کرنی ہے اس میں کچھ اپنے حوالے سے ذکر کروں گا، تو اس کا جو مقصد ہے، اس کا آبجیکٹو صرف اتنا سا ہے، مطلب اگر آپ اس گفتگو سے صرف اتنا سا سیکھ جائیں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، تو آپ کو کچھ رہنمائی مل جائے، تو یہی ہمارے اس لیکچر کا آبجیکٹو ہے یا اس کا مقصد ہے۔ تو گفتگو سے پہلے میں آپ کو بس مطلب اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی کبھی آپ کی طرح کا ہی طالب علم تھا، بالکل ایسے جسے مایوسی ہے، ڈپریشن ہے کہ سوسائٹی یا معاشرہ بہت مجھ سے آگے ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ نہ میں کوئی بہت زیادہ ذہین تھا، نہ میں اپنے آپ کو آج بھی کوئی بہت زیادہ ذہین سمجھتا ہوں۔ ہاں، ایک چیز جو اگر میں اپنے بارے میں غور کروں اور سچا ہو کے غور کروں کہ اگر میرے اندر کوئی اچھی بات ہے یا کچھ بننے کے لیے انسان کے اندر کوئی صفت ہونی چاہیے، تو وہ صفت کیا ہے؟ تو وہ صفت آپ کو ارد گرد جتنے بھی وہ لوگ جو کہ سوسائٹی میں کچھ بنے وہ آپ کو اگر نظر آتی ہے تو وہ ایک صفت ہے محنت کی صفت۔ محنتی آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ذہین لوگ آپ دیکھیں گے جو ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن محنتی آدمی کو کبھی آپ ضائع ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ ذہین نہیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ دنیا کے وسائل نہیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ محنتی نہیں ہیں تو پھر یہ بہت بڑی خامی ہے۔ یہ اتنی بڑی خامی ہے کہ اب آپ دن میں خواب دیکھیں، رات میں خواب دیکھیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آج جو بھی میں گفتگو کروں گا، اس گفتگو کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ ایون کہ علامہ البانی بننا چاہتے ہیں رحمہ اللہ، ہم سب کے ذہنوں میں کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں نا، تو علامہ البانی رحمہ اللہ بننے کے لیے ایک تو اللہ کی تقدیر ہے نا، تو اس تقدیر کے بعد سب سے بڑی چیز اگر آپ کو کچھ چاہیے یا مجھے چاہیے تو وہ محنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مطلب یہ میں نے زندگی سے نکالا ہے، یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے۔ تو اگر آپ محنت کرنے پر آمادہ ہیں اور آپ محنت کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ مدارس سے ہمارے ہاں جو بچے فارغ ہوتے ہیں، جنہیں ہم فارغ التحصیل کہتے ہیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو مدارس میں ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مدرسے کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا یا کسی اور مدرسے میں چلے گئے، کوئی مسجد سنبھالی، کوئی اپنا ادارہ بنا لیا۔ بہرحال یہ تو ایک بہت اعلیٰ صورت ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا آپ اسی کے اندر کھپ گئے، ایڈجسٹ ہو گئے، اسی میں اپنی زندگی گزار دی۔ دوسری صورت، مطلب یہ سب مشاہدہ بیان کر رہا ہوں نا، یہ سب آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ دوسری قسم ان طلباء کی ہے جو مدارس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنا دینی علم ضائع کر دیتے ہیں۔ مطلب میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو 8 سالہ درس نظامی کے بعد درزی کا کام کر رہے ہیں، اور آپ سب دیکھتے ہوں، ٹھیک؟ اب جو اس نے 8 سال پڑھا ہے وہ اس کا ضائع چلا گیا۔ تیسری صورت وہ ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ تو آج میں اس تیسری صورت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اتنے مسجدیں، اتنے ممبر، اتنے محراب نہیں رہے کہ مدرسہ سے فارغ ہونے والے ہر طالب علم کو آپ ایک مسجد دے سکیں۔ مطلب یہ سب کو نظر آتا ہے، رمضان میں ہمارے ارد گرد سب جتنے بھی حفاظ ہیں نا، سب مسجدیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حفاظ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہو گئے نا، تو مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں نا رمضان میں، مسجد نہیں ملتی۔
کو بہت اچھا قاری ہو تو اس کو مسجد مل جاتی ہے. تو گویا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اس وقت طالب علم موجود ہیں، یہ جو مدارس سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، اب خود مدرسے کے نظام میں ان کے لیے کھپنے کے مواقع جو ہے وہ ان سب کے کھپنے کے مواقع کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں دنیا کی طرف. دکان کھول لی، مطلب 8 سالہ درس نظامی کے بعد کریانے کی دکان کھول لی. مطلب آپ بالکل اس طرف مت جائیں کہ جہاں بالکل ضائع ہو کے رہ جائیں. اگر مدرسے کے نظام میں آپ نہیں کھپ سکے، دین کے لیے آپ اپنی زندگی نہیں وقف کر سکے، تو پھر کم از کم صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں کہ جس میں آپ دین کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں اور اپنی دنیا بھی کماتے رہیں. مطلب دنیا تو ایک ضرورت ہے نا، معاش کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے ائمہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی معاش امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے مطلب ہمیں ملتا ہے کہ جو ہدایہ آتے تھے، ان ہدایہ سے جو تحفے یا گفٹس وغیرہ آتے تھے، ان گفٹ سے ان کا معاملہ چل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، مطلب مزدوری کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے. تو معاش تو ایک ایسی ضرورت ہے جو میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد مطلب اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں توکل کر کے بیٹھ جاؤں تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں. تو کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس میں میں اپنے دین کے ساتھ بھی اٹیچ رہوں. یہ 8 سالہ جو میں نے پڑھا ہے یہ ضائع بھی نہ ہونے پائے، اور میری معاشی ضرورتیں بھی اچھے طریقے سے پوری ہوتی رہیں. تو بس اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں گا، اور آپ اس حوالے سے ابھی سے سوچیں، مطلب پلاننگ کریں. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، اور کچھ اساتذہ کے جملے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھولتے. مطلب وہ ایک جملہ ہوتا ہے جو آپ کی پوری زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. تو میری زندگی پہ جن جملوں کا بہت زیادہ اثر ہوا، ان میں سے میرے ایک استاد کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ بھائی خواب دیکھا کرو، اور خواب سوتے میں نہیں دیکھنا، جاگتے ہوئے دیکھنا ہے. تو یہ بہت بڑا جملہ تھا. مطلب جاگتے ہوئے خواب دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ خواب دیکھا کرو کہ تم نے یہ کر دینا ہے، تم نے یہ بن جانا ہے. تو پھر جو تم جاگتے میں خواب دیکھتے ہو تو اب اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے ایفرٹ کرو. تو بس اس کے بعد سے میں نے خواب دیکھنا شروع کیے، تو الحمدللہ جو بھی خواب دیکھا پھر اللہ نے اس کو پورا کر دیا. تو بس اب آپ بھی خواب دیکھا کریں. مطلب کچھ بننے کے لیے ضروری ہے خواب دیکھنا ہے. جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے جاگتے میں ایک چیز، مطلب اندر سے، آپ کے اندر سے نہیں ابھرے گی کہ میں نے یہ بننا ہے، تو اس وقت تک آپ کچھ نہیں بن پائیں گے نا. تو آج ہم 3 چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہمارے پاس کیا مواقع ہیں، یعنی آپ کے پاس ریسرچ تحقیق کے میدان میں آپ کے پاس کیا مواقع ہیں، اور تیسرا دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آپ کے پاس کیا مواقع ہیں کہ آپ اپنے اس مدرسے کی تعلیم کے ساتھ بھی جڑے رہیں، اپنی روایت کے ساتھ بھی جڑے رہیں، اور آپ اپنی معاش بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. تو تعلیم کے میدان میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ جو درس نظامی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود ہماری اپنی دینی زندگی کے اوپر اس کا بہت اثر، بہت فرق پڑتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. آخرت میں بہت درجات ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں یہ جو ہماری یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، ہماری یہ جو ڈگری ہے، اس کی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے جیسے دنیاوی ڈگریوں کی اہمیت ہے. بلکہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ وفاق المدارس کی ڈگری کیا ہوتی ہے، درس نظامی کسے کہتے ہیں، شہادت العالمیہ کس بلا کا نام ہے. دنیا دار طبقے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک استاد نے بیان کیا کہ ان کے ایک شاگرد تھے تجوید اور قرات میں، تو انہوں نے لاہور میں مین سیکریٹریٹ میں اس بچے نے جو مدرسے سے انہوں نے درس نظامی بھی کیا تھا اور کلیہ قرآن بھی کیا تھا، اس بچے نے کسی گورنمنٹ پوسٹ کے لیے اپلائی کیا، مطلب کسی سرکاری مسجد میں امامت کے لیے اپلائی کیا.
جو انٹرویو لینے والے لوگ تھے، انٹرویو پینل ہوتا ہے نا، کچھ لوگ انٹرویو لیتے ہیں جاب پہ رکھنے سے پہلے، ملازمت دینے سے پہلے، تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا، وہ بچے سے پوچھا جو فاضل درس نظامی تھا، کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا میں نے درس نظامی کیا ہے۔ تو اب وہ انٹرویو لینے والا کہنے لگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ بچے نے کہا جی ہاں میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا پڑھا ہوا؟ اس نے کہا میں نے درس نظامی کیا ہوا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر بول پڑا، کہنے لگا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم کہ درس نظامی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس نے پہلی مرتبہ زندگی میں درس نظامی کا لفظ سنا۔ تو یہ مطلب اس وقت کی سچویشن ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، اس میں غلطی انہیں دنیا دار لوگوں کی غلطی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے علم میں نہیں ہے، ان کے نالج میں نہیں ہے کہ دین کی مطلب اتنی بنیادی اور بیسک تعلیم کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے یا اس سے وہ واقف نہیں، لیکن یہ سچویشن ہماری سوسائٹی میں ہے۔ اس میں کرنے کا ایک کام یہ ہے، مطلب جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور میں عام طور پہ طلباء کو سجیسٹ کرتا ہوں، یہ نہ بتایا کریں اپنی طرز میں کہ درس نظامی کیا ہوا ہے، مطلب آپ ان کو یہ نہ کہا کریں کہ آپ نے اصول فقہ پڑھی ہوئی ہے، اصول فقہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کو کہیں کہ میں نے اسلامک لا پڑھا ہوا ہے، یہ بات آپ اس کو سمجھ میں، اچھا آپ نے اسلامک لا پڑھا ہوا ہے، مطلب وہ انگریزی جانتا ہے نا، تو وہ اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو یہ مت بتائیں کہ آپ نے صرف نحو پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں نے عربک گرامر پڑھی ہوئی ہے، عربک لینگویج پڑھی، اچھا آپ کو ایک زبان آتی ہے، عربی زبان آتی ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک۔ تو اب وہ اس کو نہیں پتہ صرف نحو کس بلا کا نام، ٹھیک۔ تو یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری معاصر لینگویج ہے، ہماری جو معاصر زبان ہے، جس کو دنیا دار طبقے کی ایک خاص زبان ہے، ہم دینداروں کی ایک خاص زبان ہے، دنیا دار طبقہ ہماری زبان نہیں سمجھتا۔ اگر ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم کچھ پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں اپنی ٹرمز کو، اپنی اصطلاحات کو ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا۔ جب یہ بات سمجھنے کی ہے نا، ہماری اصطلاحات کو، اصول حدیث ان کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ ان کو کہیں کہ میں نے حدیث کی جو سائنسز ہیں ان کا نالج میرے پاس ہے، مطلب اس طرح سے بات کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ مطلب دوسری بات اس حوالے سے کہ اب ہمارے ہاں آ کے مطلب یہ وفاق کی کوششوں کی وجہ سے، اور اس میں ہمارے شیوخ کی ماشاءاللہ سے بہت ایفرٹ شامل ہیں، محنتیں شامل ہیں، کہ HEC نے آ کے ریکگنائز کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے۔ HEC ہمارے پاکستان کا جو مطلب بہت بڑا ادارہ ہے جو پوری یونیورسٹیز کو چلاتا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں، مطلب اعلیٰ تعلیم کو کنٹرول کرنے کا جو ادارہ ہے۔ تو اب HEC نے آ کے ہماری وفاق کی جو سرٹیفکیٹس تھے، جو اسناد تھے، ان کا جو معادلہ ہے، جو ایکولنس جسے کہتے ہیں، اب اس کو تسلیم کر لیا۔ مطلب تو عالیہ کی سند کو بھی تسلیم کر، لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مطلب یہ ہماری ابھی اچیومنٹس ہیں، بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی سوسائٹی میں کیا ایشوز ہیں، چونکہ مجھے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، اور مطلب دنیا دار طبقے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس طبقے میں بھی، تو ان لوگوں کی کیا ذہنیت یا کیا سوچ ہے۔ لیکن جب بھی آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایکویلنس بھی ہوگا، آپ نے اگر عالمیہ کا ایکویلنس لے لیا HEC سے، تو HEC بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ آپ کی ماسٹر جو آپ کے عربک کے اور اسلامک اسٹڈیز کے برابر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں، جو ہونا نہیں چاہیے۔ وہاں وہ لوگ پریفر کرتے ہیں MS اسلامیات کو، حالانکہ MA اسلامیات کا PhD اسلامیات بھی آ جائے، جس میں یونیورسٹی سے PhD کی ہو اسلامیات میں، وہ آپ کے مدرسے کے بچے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، بالکل نہیں بیٹھ سکتا۔ مطلب میں نے مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں، اور مطلب پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور ہمیں اس کے تجربات ہوئے ہیں۔ مطلب ہم مدارس کے جو بچے ہوتے تھے PhD کی کلاس میں، ہم اپنے پروفیسروں کی غلطیاں نکالا کرتے تھے،
اور مطلب سب کو پتہ ہے، جہاں جہاں ہم پڑھے تو ہم معروف ہیں کہ یہ استادوں کی غلطیاں نکالا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے کی تعلیم بہت پختہ ہے، آپ کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں یونیورسٹی کی تعلیم سے، ٹھیک ہے۔ تو یونیورسٹی کا جو سادہ ایم اے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی، اس کے پاس آپ کے مقابلے کا نالج نہیں ہوتا، نہ عربی کا نہ علوم اسلامیہ کا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوتا یہی ہے، اگر آپ صرف ایکولنس پہ اعتماد کر کے بیٹھے رہیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے سوسائٹی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ تو وہ مجبور ہیں، وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ جی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، آپ یہاں پیپر میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو آگے پیچھے کو بہانہ کر کے آگے پیچھے کر دیں گے۔ اس کی ایک مثال سادہ سی دیتا ہوں۔ یہ 2004 کی بات ہے، پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے لیے ایک ایڈ آیا، کوئی 150 بچوں نے اپلائی کیا پی ایچ ڈی کے لیے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ 15 سیٹیں تھی پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے۔ اب 15 میں سے 16 بچوں نے امتحان پاس کر لیا، تو ایک بچہ انہوں نے نکالنا تھا، یعنی 15 سیٹیں تھیں، 16 بچوں نے امتحان پاس کر لیا، اب ایک بچہ انہوں نے فارغ کرنا تھا۔ میں میرٹ میں کافی اوپر تھا، لیکن ان 16 بچوں میں سے مجھے انہوں نے نکال دیا کہ آپ کو ایڈمیشن نہیں دیں گے آپ، کیونکہ ان 16 بچوں میں سے 15 کے پاس ایم اے اسلامیات کی سند تھی اور میں ایکولنس کی بنیاد پہ اپلائی کر رہا تھا۔ اور انہوں نے جو انٹرویو لینے والے تھے، انہوں نے باقاعدہ مجھے انٹرویو میں کہہ دیا کہ آپ کے پاس ایم اے اسلامیات کی ڈگری نہیں ہے، سند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ ہوا سو ہوا۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایکولنس پہ اعتماد نہ کریں، آپ قانونی طور پہ مطلب آپ کی پوزیشن مضبوط ہے، لیکن یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو پھر میں نے دوسری جگہ پہ اپلائی کیا، شیخ زید اسلامک سینٹر میں، تو وہاں بھی کوئی 150 بچہ تھا، تو ان کے پاس 5 سیٹیں تھیں، تو انہوں نے وہ پیپر اتنا زیادہ ٹف رکھا کہ اس میں سے صرف 3 بچوں نے امتحان پاس کیا، تو اب انہوں نے تینوں کو رکھنا ہی تھا، تو ان میں سے ایک میں بھی تھا، بہرحال وہ تو ویسے ہی ہو گیا۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے نا کہ جیسے قرآن نے کہا الا ما قد سلف، جس نے کر لیا سو کر لیا، وہ تو ہو گیا نا، اب آپ زندگی گزار چکے اور آپ نے ایکولنس کی بنیاد پہ کچھ آگے پڑھائی کر لی تھی، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک رسک والی بات ہے کہ آپ ایکولنس کی بنیاد پہ آگے اپنی تعلیم جاری رکھیں، تو کہیں پہ بھی لوگ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، آپ کو کیریئر میں ایشوز آ سکتے ہیں۔ تیسری چیز، ہمارے ہاں اکثر بچوں کا خواب ہوتا ہے کہ مدینہ یونیورسٹی جائیں، بہت اچھی بات ہے، اور دینی اعتبار سے وہاں مطلب پختگی حاصل ہوتی ہے، مطلب ہم اس اعتبار سے بات نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ ڈگری کی بات کریں، آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ مدینہ یونیورسٹی کی گریجویشن کی کیا، آپ ماسٹر کی ڈگری لے کے آ جائیں، تو ہماری پاکستانی یونیورسٹیوں میں اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے حلقے میں ضرور ویلیو ہوگی، ٹھیک ہے، میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ سوسائٹی میں اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ پاکستان کی ڈگری کی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کی ڈگری آپ سعودی عرب میں لے جائیں تو وہ کون سے پوچھتے ہیں، صحیح سی بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستانیوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ سعودی عرب کی ڈگری ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یونیورسٹیوں کا جو ایک مزاج ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ اگر آپ باہر بھی چلے جائیں اور آپ وہاں سے گریجویشن کر رہے ہیں، وہاں سے آپ ماسٹر کر رہے ہیں مدینہ سے، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں آ کے کام کرنا ہے تو ساتھ میں پرائیویٹ یہاں سے ضرور بی اے اور ایم اے کریں، کیونکہ آپ کو یہی بی اے اور ایم اے کام آئے گا، وہ مدینہ والا کام نہیں آئے گا، یہاں کام نہیں دے گا۔ اگرچہ یہاں آپ ایچ ای سی سے اس کا بھی ایکولنس لے لیں گے، لیکن میں پھر آپ وہی بات کر رہا ہوں کہ وہاں جو انٹرویو لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی شخصیت میں سب سے پہلی چیز اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ انگریزی ہے، ٹھیک ہے۔
اور انگریزی زبان کے بعد دوسری چیز آپ کا حلیہ اور آپ کے ویوز اور آپ کے نظریات اور یہ اور وہ، مطلب آپ کو ماڈرن قسم کے مولوی ہونے چاہیے۔ بار وہ خیر ایک خاص طریقہ ہے کہ اگر آپ کہیں انٹرویو پینل میں پہنچ گئے ہیں تو آپ نے وہاں انٹرویو کس طرح سے دینا ہے۔ باہر وہ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جن کا کوئی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں یا کہیں بھی انہوں نے اپلائی کرنا ہو، تو پھر میں ان کو سجیشنز دیتا ہوں کہ اس طرح سے کر لیں تو انشاءاللہ سے سب ٹھیک رہے گا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ بہت اچھا موقع دینی مدارس کے لیے کہ ہمارے جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، اس میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ضیاء الحق صاحب کو دعائیں دینی چاہیے کہ گریجویشن تک BA تک انہوں نے اسلامیات لازمی کر دی ہیں۔ تو اس اسلامیات لازمی ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ، یونیورسٹی بھی تو گریجویشن کروا رہی ہوتی ہے نا، اب لازماً ان کو اسلامیات کے لیے ٹیچرز رکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ایک یہ ہے کہ بھائی آپ نے ادارہ بنانا ہے، آپ نے اس کے لیے وسائل جمع کرنے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے بنے بنائے ادارے ہیں، حکومتی وسائل سے چل رہے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ نے وہاں جا کے بس کھڑا ہونا ہے اور اپنا کام کر کے آ جانا ہے۔ تو مطلب دعوت کی بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں۔ کامسل یونیورسٹی جو ہے جہاں میں پڑھا رہا ہوں، اب وہاں تقریباً کوئی لاہور کیمپس میں 5-6 ہزار بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے وہاں جمعہ بھی میں ہی پڑھا رہا ہوں، وہ یونیورسٹی کی جو مطلب مسجد ہے، جامع مسجد ہے، تو اب وہاں پہ 1,500-2 ہزار لوگ آ جاتے ہیں مطلب جمعے۔ مطلب یہ تو ایک ویسی ایک پہلو بیان کر رہا ہوں نا۔ تو مطلب آپ دوسرے اداروں میں جاتے ہیں، مطلب دیکھیں آپ کے مدارس میں صرف آپ کے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے مدرسے میں، آپ کی مسجد میں کون آئے گا؟ وہی جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کے مکتب فکر کا ہے، جو آپ کے مسلک کا ہے، جب آپ سوسائٹی میں جا کے گھلتے ملتے ہیں تو پھر آپ کو نئے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنی بات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے۔ تو دعوت کے بہت مواقع ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں جو عربی ٹیچرز ہیں، اسلامیات کے ٹیچرز ہیں، تو یہ آپ دین کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں، ایک دائی اور مبلغ، ایک پریچر کے طور پہ، اور آپ کی جو معاش وغیرہ ہے مطلب اس حوالے سے بھی انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ سرکاری محکموں میں مطلب مناسب پے مل جاتی ہے، مناسب جو ہے وہ تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک فیلڈ ہے کہ جس میں ہمارے بچوں کو آنا چاہیے، اور الحمدللہ لاہور میں میں نے دیکھا، اور یہاں بھی شیخ صاحب بیان کر رہے تھے ابھی ایک بچے کے بارے میں کہ ان کا کل ہی وائبہ ہوا ہے فیلڈ، بہت اچھا وہاں مطلب لاہور میں تو میں جانتا ہوں رحمانیہ کے کوئی 15 کے قریب اسٹوڈنٹس رحمانیہ مدرسہ کے جو پنجاب یونیورسٹی میں صرف PhD کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے نا کہ اب ہمارے مدارس کے بچے جو ہیں وہ اب آگے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا کے MPhil کر رہے ہیں، PhD کر رہے ہیں۔ اب یہی بچے MPhil PhD کرنے کے بعد کہیں کسی کالج میں جائیں گے لیکچرر کے طور پہ یا پروفیسر کے طور پہ، جب جائیں گے تو اب وہاں پہ جو ہے وہ مطلب دین کی خدمت بھی کریں گے۔ اب اس میں ایک رسک ہے، ایک خدشہ ہے، ہمارے مذہبی لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ہے مطلب اس کو مان لینا چاہیے کہ وہ کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے دنیا دار ہو جائے گا۔ سارے ایسے نہیں ہوتے۔ ایک بات تو یہ آپ کے 10% میں سے مطلب 10 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ، 1 سے 2 لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو اسی ماحول میں رنگے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سے آپ کے 8 سے 9 لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اپنے اس کے اوپر۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمزوری آ جاتی ہے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اس کے اوپر، دین کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں۔ 1-2 ایسے نکل آتے ہیں ہر 10 میں سے جو بالکل یو ٹرن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرف کے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک المیہ ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، چلے میں نام نہیں لیتا اب ان کا، ہمارے اہل حدیث کے بہت اچھے عالم دین یونیورسٹی میں پڑھانے والے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی داڑھی مونڈ لی بلکہ فیس بک کے اوپر اپنی وہ جو تصویریں تھیں وہ بھی اپلوڈ کی، اور پھر اس کے اوپر مطلب فخر کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ کوئی آئے میرے ساتھ ڈائلاگ کرے، داڑھی واڑی کوئی نہیں۔
تو یہ صرف اہل حدیث کے ساتھ نہیں ہے، یہ بقیہ مدارس کو بھی یہ چیلنج درپیش ہے۔ دیوبند کے ایک بہت اچھے مطلب علمی گھرانے کے ایک صاحب جن کو میں جانتا ہوں، وہ بھی عالم دین ہے، مطلب ایک اچھے مدرسے سے فارغ التحصیل، اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں، بہت چھوٹی سی داڑھی سی، چلیں وہ بھی جتنی ہے، لیکن اب یہ تو ایک انتہا ہے نا کہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہے، عالم دین ہے، یہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہے اور سگریٹ کے کش لے رہا ہے اور فیس بک کے اوپر اپنی یہ تصویر اپلوڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا ہے کہ مولوی صاحب مدرسے میں جب تک تھے تو تب تک تو لگتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ آپ نے ان کو سارا دین پہ عمل کروا رکھا تھا، اور جب جیسی باہر نکلے تو یہ کیا سے کیا بن گیا۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ اگر کچھ کیسز بھی اگر ایسے آتے ہیں تو یہ کیوں آتے ہیں؟ لیکن اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے یونیورسٹیوں میں کہ جو لوگ کسی تحریک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، لائک جماعت اسلامی اور جو تحریکیں ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں، ہمارے ان سے اختلاف ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک، لیکن اگر کسی چیز میں کسی کے اندر اگر کوئی اچھی خوبی ہے نا، تو جماعت اسلامی کی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جتنے فخر کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں پردہ کرتی ہیں، آپ کے مدارس کی بچیاں بھی نہیں کرتی ہیں، نقاب جسے کہتے ہیں، مطلب وہ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ایسے جیسے کہتے ہیں کہ یار تم لوگ بے وقوف ہو، ایڈیٹ ہو جو نہیں کر رہے ہیں، اگلے کو وہ یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے نا، یہ بات ہے کہ اگر عمل بھی کریں گے تو ڈر کے عمل کریں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریکوں میں یہ ہے، یعنی جو تحریکیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اس چیز کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں فکری تربیت، ان کو بتایا جاتا ہے مطلب کہ مطلب ہمارا ایک فکری میدان ہے، ان لوگوں کو مطلب کہ ویسٹ کی مغرب کی ایک فکر ہے، ان کی ایک تہذیب ہے، تو ایک لٹریچر ہے نا ایک خاص، اس میں سے وہ گزرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی ایسی فکری تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ بڑی مطمئن ہو کے جماعت اسلامی کا بندہ، تنظیم اسلامی کا بندہ یونیورسٹی میں کھڑا ہوگا اور اس کی داڑھی ہوگی اور کبھی اسے شرم محسوس نہیں ہوگی کہ میری داڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹکا کے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے جا کے لیکچر دیا، وہاں وی سی صاحب بیٹھے ہیں، ہماری پاکستان کی شاید سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہے، پوری ان کی فیکلٹی بیٹھتی، ہزاروں کا مجمع ہے۔ تو عام طور پہ یونیورسٹی میں رواج یہ ہے کہ وہ قومی ترانہ ہوتا ہے، تو قومی ترانہ جب ہوتا ہے نا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، قومی ترانہ ہوا نا، سارے لوگ، وی سی بھی کھڑا ہو گیا، سارے لوگ، ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے۔ بعد میں وہ جو صاحب تھے جو تقریر کا وہ یہاں پہ اسپیکر پہ آ کے جو ان کے جو بھی تھے تو تعارف کروا رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب مہمان خصوصی تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہے، تو ڈاکٹر صاحب فوراً بول پڑے، او بھائی میرے گھٹنوں میں درد نہیں ہے، میں ابھی آ کے بتاتا ہوں میں کیوں نہیں کھڑا ہوا۔ تو انہوں نے اسپیکر لیا اور کہا کہ یہ کھڑا ہونا میرے نزدیک شرک ہے، جو بھی ان کا موقف تھا بہرحال غلط تھا جیسا بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ اس طبقے میں جا کے اتنے کانفیڈینس اور اعتماد کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ میں مطلب یہ تم نے مجھے بلایا سو ٹھیک ہے بلایا، اگلی دفعہ نہ بلانا، لیکن یہ ہے کہ جس کو میں غلط سمجھتا ہوں اس کو میں یہاں پہ مطلب یہ بھی نہیں، اب ظاہری بات ہے وہ اگلے نے تو ان کو بہانہ بھی دے دیا تھا نا کہ ان کے گھٹنوں میں درد ہے اس لیے نہیں اٹھے، لیکن انہوں نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا، نہیں بھائی، وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا کہ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین ہے، تو تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہ۔ تو یہ کانفیڈنس میں نے تحریک کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان میں بہت دیکھا ہے، اور اس کے لیے میں سجیشن یہ دوں گا، اور بلکہ اپنے مدرسے میں بھی یہی دیتا ہوں کہ کوئی ایک ہمارے ہاں مدارس میں سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک کورس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بچوں کی فکری تربیت ہو، جسے ہمارے ہاں انگریزی میں انٹلیکچوئل تھاٹ اس کو کہتے ہیں، فکری تربیت، مطلب مولانا مودودی نے فکری ایک لٹریچر تیار کیا، لیکن تحریکیں ہیں نا، ان کے اثرات ہیں نا،
اب تحریکوں نے آپ کے اوپر اثر ڈالا ہے، آپ نے تحریکوں پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج یہ اصطلاح رائج ہو گئی نا آپ کی سوسائٹی میں، آپ کو یہ ماننا پڑ گیا کہ سلفی اخوانی بھی ہوتے ہیں، جہادی بھی ہوتے ہیں، کتبی بھی ہوتے ہیں، اور مطلب علمی اور فلاں فلاں، ٹھیک ہے؟ تو تحریک نے سلفیت کو تقسیم کر دیا نا کہ یہ اخوان سمجھتے ہیں نا، اخوان مطلب جو تحریک تھی مصر کی بہت معروف ہے، تو سلفی جو ہے وہ تحریک کی طرف گیا ہے، مطلب اس کے اندر جان تھی تو اس نے آپ کو کھینچ لیا نا، آپ کے اندر اتنی جان کیوں نہیں تھی کہ آپ نے اس کو کھینچ لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باہر چونکہ یہ ہے کہ ہم نے فکر پہ اتنی توجہ نہیں دی، مطلب فکری تربیت نہیں کی، یہ مجھے معلوم ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ مطلب اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ عصر حاضر میں جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کے حوالے سے، جیسے ہمارے یہاں عقیدہ، مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ بچپن میں ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ خواب دیکھا کرو، تو میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا بہت عرصہ پہلے کہ میں کوئی ایسی کتاب لکھ دوں کہ جیسے عقیدہ طحاویہ ہے، مطلب مختصر سا متن ہو لیکن اس میں اشاعرہ ماتریدیہ جو معتزلہ جو اس دور کے فرقے تھے ان کا رد نہ ہو، بلکہ آج کے دور کے فرقوں کا رد ہو جو آج سوسائٹی میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اس نام سے تو لوگ سوسائٹی میں آج تو مطلب منکرین حدیث ہے نا، آج اگر آپ عقیدے کی کوئی کتاب لکھیں گے تو آپ اس میں سب سے بڑا فتنہ جس کا آپ رد کریں گے تو وہ انکار حدیث کا فتنہ ہوگا یا وہ الحاد کا فتنہ ہوگا۔ الحاد مطلب جسے ہم دہریت کہتے ہیں کہ لوگ خدا کو نہیں مان رہے، ٹھیک؟ تو آج ہماری سوسائٹی کے فتنے بالکل ڈفرینٹ ہیں نا، بالکل مختلف ہیں۔ تو وہ پھر اس طرح سے میں لکھتا رہا تو میں نے فتنوں کے خلاف بہت لکھا، مطلب جہاں جہاں مجھے کوئی فتنے نظر آئے تو ان کے، تو وہ ایک متن میں نے تیار کیا کوئی 12 سے 14 صفحوں میں، تو مطلب طحاویہ کے انداز پہ کہ اس کے ہر جملے میں کسی فتنے کا رد ہو رہا، تو پھر خود سے اس کی کوئی شرح وغیرہ بھی کی، اسلامی نظریہ حیات کے نام سے، تو ابھی میں نے اس کو مکمل کر لیا۔ تو یہ سب کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بھائی یہ سب آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں۔ یقین مانے میں پہلی مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تھا تقریر کرنے کے لیے تو مجھے بڑا شوق تھا آپ کی طرح بولنے کا، جیسے آپ لوگوں کو بھی شوق ہوگا۔ تو آدھا گھنٹہ میں نے تیاری کی اور بڑے نوٹس لکھ کے کوئی 2 گھنٹے لکھتا رہا۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ آپ درس قرآن دیں، تو سورہ عصر کے اوپر درس دینا تھا، میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بڑی کیسٹیں سنی یہ وہ، تو صرف 1.5 منٹ بولا تھا میں، 1.5 منٹ۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو 2 منٹ بول سکتے ہیں؟ بہت سارے ہیں نا جو 2 منٹ بول سکتے ہیں آپ میں سے، تو میں نے تو 1.5 منٹ سے سٹارٹ لیا ہے، آپ 2 منٹ سے سٹارٹ لیں گے تو آپ مجھ سے بہت آگے کھڑے ہوں گے، صرف محنت کی ضرورت ہے۔ آج اگر میں نے کوئی 150 آرٹیکلز لکھے ہیں، 10 کتابیں لکھی ہیں، یقین مانے پہلے دن جب میں نے لکھا تھا نا مجھے شوق ہوا تھا تو میں نے ایک صفحے پہ لکھا، پھر خود ہی پڑھ کے ہنسنا شروع ہو گیا، اس کو پھاڑا اور ٹوکری میں پھینک دیا، ٹھیک؟ تو اگر میں وہاں پہ مایوس ہو جاتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو آج میں بھی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کچھ مشکل نہیں ہے، صرف آپ کی سوچ اس کو مشکل بنا دیتی ہے، کچھ مشکل نہیں، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ وہ آسان ہے تو آپ کے لیے آسان ہے، آپ سوچ لیں وہ مشکل ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو بھائی آپ کے اندر اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ ایک بہت اچھے خطیب بھی ہیں، آپ ایک بہت اچھے رائٹر اور لکھاری بھی ہیں، آپ ایک بہت اچھے دائی اور مبلغ بھی ہیں، بس محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو پالش کرنا ہے۔ بہت آسان ہے نا بھائی، جو بہت اچھا مجسمہ بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں لوگ مجسمے بناتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے؟ پتھر کو تراشتے تھے۔ اب پتھر کیا ہے؟ پتھر تو پتھر ہے، اسی پتھر کو تراش کے اس میں سے ایک بت نکال لیا، ایک مجسمہ نکال لیا، ٹھیک؟ تو یہی ہم سب را میٹیریل ہے نا، ہم مطلب ایک کچرا ہیں ہم سب، ٹھیک ہے؟ اسی کو آپ نے اس کی نوک پلک سنوارنی ہے تو آپ کچھ بن جائیں گے، تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑے گی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ محنت کے بغیر نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ اگر زبیر علی زئی صاحب بننا چاہتے ہیں، ارشاد اللہ قصری صاحب بننا چاہتے ہیں، مطلب کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے آئیڈیلز ہیں، تو آپ محنت کے بغیر نہیں بن سکتے، ٹھیک؟ تو محنت بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں مطلب
MPhil اور PhD کی طرف آ جائیں، خاص طور پہ علوم اسلامیہ میں، اسلامک اسٹڈیز میں اور عربی میں. اور یقین مانیں میں آپ کو صرف اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. MA عربی میں نے کیسے کیا. جب میں نے MA عربی کا داخلہ بھیجا تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ملو. میں نے پرائیویٹ داخلہ بھیجا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ملو تو وہ جو یونیورسٹی کے استاد ہوتے ہیں نا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹیو تیاری کرواتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی امتحانوں کے اعتبار سے، تو آپ اس سے صرف نوٹس لے لو. تو میں چلا گیا وہاں پہ ہاسٹل میں، پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. وہاں ایک لڑکا مجھے ملا، مجھے یاد ہے وہ کہہ رہا تھا میں جمعیت کا لڑکا ہوں. تو میں نے کہا یہ بھی دینی ذہن کا ہے. تو میں نے اسے کہا بھائی مجھے عربی کے نوٹس اپنے دے دو، میں نے MA عربی کا پرائیویٹ داخلہ بھیجا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا مطلب MA عربی کا، بس نوٹس دے تو میں بھی اس سے کوئی تیاری کر لوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں نوٹس نہیں دے سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ تم مدارس کے بچوں، تم مدرسے کے فارغ ہو، تو مدارس کے بچوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اپنے نوٹس دے دیں تو یہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. تو میں نے کہا یار اب دیکھو اتنے ریفرنس سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب اتنی زیادتی تو نہ کرو. کہنے لگا کہ آدھے نوٹس پھر دے دیتا ہوں. اچھا اس نے مجھے آدھے نوٹس دے دیے. میں نے MA عربی جو ہے وہ کا امتحان دے دیا تو میرے جو ہے وہ MA عربی میں جو نمبر تھے وہ 1000 میں سے 708 تھے. ایک سال بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ تھا کہ یار اس نے بڑے نمبر لیے ہوں گے. تو مجھے کہتا ہے کتنے مارکس آئے ہیں؟ میں نے کہا میرے 708 آئے ہیں. تو میں نے پوچھا تمہارے کتنے ہیں؟ کہنے لگا میرے 600 ہیں. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو یہاں مدرسے میں دے دیا گیا ہے، یہ مطلب اس حوالے سے ہمیں مدرسے کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ کو دے دیا گیا ہے باہر اس کا کچھ بھی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں تامسر یونیورسٹی میں، ان کو شوق ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے مدرسے کے بچوں کو جو ہے وہ کمپیوٹر پڑھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے مدارس میں رابطہ کیا، جو مدارس کے فارغ و تحصیل بچے، انہوں نے کہا میں 1 سال کا ڈپلوما، وہ امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے، بہت اچھے مطلب بڑے جذبے والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں نا. تو ابھی 3-4 ماہ ہو گئے انہوں نے ایک کورس شروع کیا ہوا ہے وہاں. انہوں نے کہا میں نے سیچوریشن رکھنی ہے، اہل حدیث دیوبندی بریلوی ساروں کو پڑھانا ہے. تو خیر 15-20 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے ان کی. 1 سال میں وہ ان کو سافٹ ویئر انجینئرنگ سکھائیں فری میں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہاسٹل لے کے دیا ہوا ہے، ان کا ہم پے بھی کرتے ہیں. سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا مدارس کے بچے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ یونیورسٹی سے بہت بہتر ہے. مطلب ہماری یونیورسٹی کونسل یونیورسٹی جو ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا یہ تیسرے نمبر پورے پاکستان میں، اور سب سے بہترین کمپیوٹر سائنس میں ہماری یونیورسٹی پاکستان میں پہلے نمبر کی یونیورسٹی شمار ہوتی ہے. پاکستان کا بہترین بچہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کونسلس میں آتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو مدرسے کے بچے آئے ہیں ان کو جو میں پڑھا رہا ہوں کمپیوٹر سائنس، اگرچہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، بیچاروں کو انگریزی نہیں آتی، میتھس نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ بہت جلدی سیکھ رہے ہیں ان کی نسبت جو ہمارے پاس یونیورسٹی میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، آپ لوگوں میں اللہ نے بہت مطلب قرآن حدیث کی برکت ہے نا. قرآن ایک حافظ قرآن، بلکہ میرا تو یہ یقین اور ایمان ہے صرف قرآن حفظ کر لینے سے آپ کا ذہن اور دماغ بہت کھل جاتا ہے. اور جس نے قرآن سمجھ لیا ہو، جس نے حدیث پڑھ لی ہو، اللہ اس کے دماغ کو بہت روشن کر دیتے ہیں. مطلب یہ دنیا دار لوگ آپ کے لیول پہ نہیں ہے، نہ سوچ و سمجھ کے، بس یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا سے صرف جو ہے وہ آگاہی حاصل کرنی ہے. اس کے لیے تھوڑی سی مطلب ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، وہی جو آپ کو یونیورسٹی کے بچے کی میں نے مثال دی کہ وہ بیچارہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے MA عربی کے لیے، اور اس کے پاس 100% نوٹس تھے، اور میں ایک دن کلاس میں نہیں بیٹھا MA عربی کی، اور اس نے مجھے 50% نوٹس دیے اور میرے مارکس اس سے زیادہ تھے. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، آپ کے مارکس بھی اس سے زیادہ ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت ذہین ہوں، میں بالکل ایوریج ذہن کا، مطلب اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کا ہے. دوسری چیز تحقیق کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے ہاں مطلب کیا کیا مواقع ہیں
ایک تو یہ ہے نا کہ تعلیم کے میدان میں کیا کیا مواقع ہیں، دوسرا یہ ہے کہ تحقیق کے میدان میں کیا کیا مواقع ہیں ہمارے پاس۔ تو ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ایک آزاد محقق سے مراد یہ ہے کہ بس آپ ایک ریسرچر بن گئے محنت کر کے۔ علامہ البانی رحم اللہ علیہ کو دیکھ لیں، زبیر علی زئی صاحب کو دیکھ لیں، یا اور آپ کی مطلب سوسائٹی میں ایسی مثالیں عام ہیں کہ جو لوگ اپنی ذاتی محنت سے بنے، ٹھیک ہے، اپنی ذاتی محنت سے، مطلب ہمیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب حدیث کی تحقیق میں مطلب علامہ البانی صاحب سے کسی حدیث کی تحقیق میں اختلاف ہو جائے، زبیر علی زئی صاحب سے ہو جائے، لیکن ایک بات جس پہ ہمیں اتفاق ہوگا کہ وہ محنتی لوگ تھے، اپنی زندگی میں وہ محنت کرنے والے تھے، جان مارنے والے لوگ تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک اچھا ریسرچر بننا چاہتے ہیں، آہستہ آہستہ، ابھی نہیں کہ آپ 2-4 دنوں میں بن جائیں گے، ابھی سے آپ محنت کرنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے، آپ 15-20 سال، ٹھیک ہے، 30-40 سال لگائیں گے اور محنت کرتے رہیں گے۔ جیسے ایک بالٹی ہے نا، اس کے اندر قطرہ گر رہا ہے، ابھی نہیں پتہ چل رہا کہ اس بالٹی کے اندر پانی کا لیول بڑھ رہا ہے کہ نہیں، لیکن 10 سال تک اس کے اندر قطرہ گرتا رہے گا تو 10 سال بعد تو وہ بھر جائے گا، تو اس وقت نظر آئے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو آپ تھوڑی تھوڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کچھ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جب آپ ایک خاص سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اچانک وہ سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ سے بڑا کام ہے، بڑی خدمات ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو کہ کوئی کام کرنا ہے تو اس کو تسلسل کے ساتھ کریں۔ آپ ایک اچھا ریسرچر اور محقق بننا چاہتے ہیں تو 2-4 سالوں میں نہیں بنیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے مسلسل، 15-20 سال، 25-30 سال لگیں گے، لگے رہیں خاص فیلڈ کے اندر۔ اور تحقیق کے میدان میں ایک اہم بات جو مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا کچھ ٹرینڈز بن جاتے ہیں نا، ہر معاشرے کے کچھ ٹرینڈز بن جاتے ہیں، تو ٹرینڈز کی تقلید نہ کریں۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ جی MBA کریں، ساری ہی ہمارے ہاں چل پڑتے ہیں MBA کرنے ہیں، پھر بعد میں چلتا ہے کہ اب پتہ چلتا ہے کہ اب اتنے لوگوں نے MBA کر لیا ہے تو اتنی جابس ہی نہیں ہے، سمجھ آئے؟ ٹرینڈ چلتا ہے کہ جی کمپیوٹر سائنس کر لیں، ساری کمپیوٹر سائنس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کی جاب 100 ہوتی ہیں، 1000 بچے نے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کر لیا، اب کیا کریں، کوئی جاب ہی نہیں۔ ٹرینڈ چل پڑتا ہے جی انجینئرنگ کر لیں، سارے بچے انجینئر بننا شروع کر بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں 100 ملازمتیں ہیں پورے پاکستان میں انجینئرز کی، تو 10,000 بچوں نے انجینئرنگ کر لی، تو باقی کیا کرے گا، کلرک کا کام ہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا، ٹھیک۔ تو اب آپ کو ایسے انجینئر نظر آئیں گے اپنی سوسائٹی میں کہ جو 10-15 ہزار کی دہاڑی پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، ٹرینڈز مطلب تقلید نہ کریں۔ اب مذہبی ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مذہبی ٹرینڈ کیا بن چکا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ریسرچر بننا چاہتے ہیں نا، خاص طور پہ اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے کہ یار محقق یا ریسرچر بننے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی تحقیق شروع کر دو، مطلب کوئی کتاب میری آ جانی چاہیے حدیث کی تحقیق پہ۔ مطلب اب بہت لوگ آ گئے ہیں نا مارکیٹ میں، بہت ساری تحقیقات آ گئی ہیں، اب آپ کی نئی تحقیق کی میرے خیال میں، میری رائے میں اتنی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ علامہ البانی رحم اللہ علیہ کی تحقیق آ گئی ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کی آ گئی ہے، مبشر احمد ربانی صاحب کی آ گئی ہے، پھر آپ اور بھی، اب آپ اس میں اسی کتاب کے اوپر ایک نئی تحقیق لے آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی۔ اب بھی بلکہ یہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہیں۔ بھائی ہمیں آج سے 20 سال کے بعد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ہم تو اپنا حال بھی نہیں نا سوچتے، اور یقین مانیں میرے خیال میں یہ ہمیں اہل حدیث علماء کو خاص طور پہ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ خطرناک سچویشن ہے کہ حدیث کی ایک ایک کتاب پہ 10 تحقیقیں آ رہی ہیں، عام آدمی کنفیوز ہو رہا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک محدث کہہ رہے ہیں صحیح ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ضعیف ہے، تیسرا کہہ رہا ہے حسن، عام آدمی اس سے کنفیوز ہو رہا ہے۔ وہ پہلے یہ ساری باتیں علماء کی حد تک تھیں، مطلب عربی زبان میں تھیں، تو علماء کو تو خیر اندازہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا، عوام الناس کے ہاتھ میں اگر آپ یہ چیزیں پکڑا دیں گے تو وہ کنفیوژن ہو جائے گی، وہ حدیث کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ حدیث کو سائڈ پہ رکھ دیں گے کہ ایک محدث یہ کہہ رہا ہے، دوسرا محدث یہ کہہ رہا ہے، اب آپ کہیں گے کہ نہیں میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث یہ ہے۔
تو بہت عجیب صورتحال ہو جائے گی نا. تو تحقیق حدیث پہ کام ہو چکا ہے. مطلب اب ان موضوعات پہ کام نہ کریں کہ جن موضوعات کے اوپر کام ہو چکا ہے. ریسرچ وہ ہوتی ہے جو کسی نئے پہلو کے اوپر ہو. ٹھیک ہے, نئی باتوں کے اوپر ریسرچ کریں نا. آپ اکنامکس کے اوپر, جدید معاشی مسائل کے اوپر سرچ کریں. یقین مانیں مجھ سے 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے پوچھا کہ اہل حدیث میں کوئی ایسے صاحب بتا دیں, کوئی ایسے عالم دین کہ جن کے اسلامی معاشیات میں کام ہو, اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کمی ہے نا, مطلب کہ ہمارے علماء بھی جو ہیں, مطلب ہمارے اندر اہل حدیث میں کہ ہمارے موضوعات خاص ہیں, ہمارے موضوعات خاص. اب ہمیں ان موضوعات سے نکلنا چاہیے. اب رفع الیدین پہ بہت کام ہو چکا نا. اب میں نے تحقیق کیا کی ہے جی, میں نے رفع الیدین پہ کتاب لکھ دی ہے. بھائی اب بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں اب اس موضوع پہ. ٹھیک ہے, اب ہمیں کوئی نیا کام کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یہ بہت ضروری ہے. مطلب ہمیں اپنے ان مسائل سے بھی نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ جن کے اوپر پہلے کام ہو چکا ہے, اور کچھ عالمی مسائل کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. جہنمی عورت, مطلب ٹائٹلز دیکھیں نا, اردو بازار کا چکر لگائیں تو آپ کو کیسی کتابیں نظر آئیں گی. جہنمی عورت. اب عورت یہ کتاب نہیں دیکھنا چاہتی, جہنمی عورت. اب بھائی سوسائٹی تبدیل ہوگی, اب تو وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ جہنمی مرد کے نام سے کوئی کتاب لکھ کے دے دو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو تم نے بہت جہنمی بنا لیا, تو تمہاری اپنی صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, وہ احادیث موجود ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ جاننے والی عورتیں ہوں گی, لیکن یہ دیکھو کہ ہم مردوں نے بھی کیا کو بہت اخلاق میں بہت اعلیٰ کر کے اپنے آپ کو دکھا دیا. سب کو پتہ ہے نا, سب مولویوں کی جو بیویاں, ان کو پتہ ہے کہ یہ حضرت صاحب کی رات کیسے گزرتی ہے, مطلب کن پاکیزہ فلموں کو دیکھتی ہوئی گزرتی ہے. ٹھیک, ان کو پتہ ہے نا کہ جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے کیسے کیسے ملفوظات جھڑتے ہیں. وہ تو بیوی کو پتہ ہے نا. تو اب وہ جہنمی عورت کتاب کیسے پڑھے گی؟ اسے تو جہنمی مرد نظر آتا ہے نا اپنے ارد گرد. ٹھیک ہے, جو مذہبی حلیے میں ہے, تو وہ یہ سننا چاہتی ہے کوئی ایسی حدیثیں نکال کے دکھا دو کہ جس میں مطلب یہ ٹائٹل سچ ثابت ہو, جہنمی مرد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائٹلز بہت خوبصورت ہیں, مطلب گرافک ڈیزائننگ کمال کی ہے. ٹھیک ہے, عنوان بہت عمدہ اور بہت اچھے ہیں, لیکن اندر سے موضوعات, مطلب وہ ایک ہی موضوع, اس کو آپ رگڑا لگائی جا رہے ہیں, لگڑا لگائی جا. کبھی کبیرہ گناہ بنا دیا, کبھی الکبائر کے نام سے, کبھی محرمات کے نام سے, کبھی حرام امور کے نام سے. ایک ہی موضوع کے اوپر 10 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی, 10 لوگوں نے لکھ دی. اس طرح سے نہیں. مطلب ریسرچ ورک صرف یہ نہیں. ہاں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک مبتدی ہوں, ابتدائی طالب علم ہوں, تو ابتدائی طالب علم کے طور پہ ایسا کام کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک موضوع پہ 10 لوگوں نے لکھا, میں بھی لکھ لیتا ہوں, سیکھنے کے لیے لکھ رہا ہوں نا. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی منزل نہیں ہونی چاہیے. ان موضوعات کو ٹچ کریں جس پہ کسی نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے, جو معاشرے کی ضرورت ہے, جس کے لیے لوگ کتاب ڈھونڈتے ہیں, جس کے لیے لوگ کتاب مانگتے ہیں. جب میں نے غامدی صاحب پہ لکھا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو, حالانکہ وہ تو مضامین تھے اشریہ میں پبلش ہوئے تھے غامدی صاحب کے بارے میں, 3 مضامین تھے, تو وہ تنظیم اسلامی والوں نے ان کو اپنی طرف سے ایک پمفلٹ کی صورت دے دی اور اس کو پبلش کر دیا. تو یقین مانے لوگوں کو اتنی, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ لوگوں کو اتنا غصہ ہے غامدی صاحب کے بارے. وہ ایک دن میں کیا 2 گھنٹوں میں وہ کتاب 1100 نکل گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء ہم سے مخاطب ہوں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع پہ کتاب ملے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بہت ضروری ہے ایسے موضوعات کو ایڈریس کرنا, ایسے موضوعات کو مطلب سمجھنا, اور ایسے موضوعات کے اوپر وقت. تو ان موضوعات میں جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں آج کل کا ایک بہت بڑا موضوع جس پہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو, علماء سے چاہتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں, اور آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ سوچیں. الحاد دہریت, اس کو انگریزی میں ایتھیزم کہتے ہیں. اب یہ وائرس, یہ جو جراثیم ہیں دہریت کے, دہریت کہتے ہیں خدا کا انکار کر دینا. تو یہ بہت زیادہ سوسائٹی میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں.
دیکھیں ایک وقت تھا کہ یونانی فلسفہ آیا، ٹھیک ہے، مطلب عباسیوں کی خلافت میں، عباسیوں کے دور خلافت میں یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا تھا نا۔ ہارون الرشید نے ایک بیت الحکمہ بنایا تھا، ہاؤس آف وزڈم۔ تو ہارون الرشید نے یہ کام کیا کہ جتنی بھی اس وقت یونانی زبان میں کتابیں تھیں، لاطینی میں تھیں، مطلب اس وقت وہ سب کو اس نے عربی میں ٹرانسلیٹ کروا دیے۔ وہ جب مسلمانوں نے پڑھی تو وہ پریشان ہو گئے یونانی فلسفہ ارسطو افلاطون کو، پھر معتزلہ بنے، پھر اور مطلب بہت سارے جو ہے وہ مسالک وجود میں آئے، قدریہ اور اسی طرح سے جبریہ اور پتہ نہیں کیا کچھ گروپس بنے۔ تو ایک وہ وقت تھا ان فلسفیوں کا، اس وقت کے منطقیوں کا، پھر کس کیا ہے امام ابن تیمیہ نے رد کیا نا، الرد علی المنطقیین لکھی ہے، منطقیوں کا رد کیا ہے اس وقت کے۔ اور اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحافۃ الفلاسفہ کا رد کیا۔ اب کیا چیز ہے؟ اب آپ کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو چیز دین سے دور کر رہی ہے، مذہب سے دور کر رہی ہے، وہ فلسفہ نہیں، وہ سائنس ہے، ٹھیک ہے، جسے نظریاتی سائنس کہتے ہیں۔ مطلب ہمارے ہاں سے نوجوان جاتے ہیں یورپ میں یونیورسٹیوں میں میتھس پڑھنے۔ میرے ایک اپنے دوست وہ کہنے لگے میں لندن میں گیا کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، وہاں اب ان صاحب کا سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس ہے، لیکن پروفیسر جو آ کے گفتگو کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں سارے ایڈیٹس ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، سارے بیوقوف ہیں، سارے احمق ہیں، کہاں خدا ہے؟ ہم تو وہ مریخ سے ہو کے آگے ہیں، ہم نے تو اپنے خلائی جہاز پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج دیے ہیں، کوئی خدا نظر نہیں آ رہا، اتنی بڑی بڑی توربینیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں، مطلب ستارے تو نظر آتے ہیں لیکن خدا نہیں کہاں ہے؟ تو یہ گفتگو، تو یہ ساری چیزیں۔ تو وہاں سے جب اسٹوڈنٹس پڑھ کے آتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں تو بڑے مسلمان ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سارا اسلام جا چکا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایسے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے نا کہ اب ہمارے علماء سائنس کو جواب دیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یورپ کے اندر ہر سال تقریباً 5000 کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ خدا نہیں ہے، اس موضوع کے اوپر، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا نہیں ہے۔ یورپ میں ایک سال میں 5000 کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں 5 سالوں میں کوئی اور ایک کتاب نہیں لکھی جاتی اس موضوع پہ کہ خدا ہے۔ مطلب خدا ہے، میں اس کو سائنس سے ثابت کر کے دکھا دوں۔ جب امام غزالی نے فلسفے کا رد کیا تھا، تحافۃ الفلاسفہ لکھی تھی، تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ قرآن نے فلسفے کا رد کر دیا، انہوں نے قرآن پڑھ کے تو رد نہیں کیا تھا، انہوں نے فلسفہ پڑھ کے فلسفے کا رد کیا۔ اب امام غزالی دیکھیں نا، مطلب کیا کمال شخصیت تھی۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے، ایک دہریہ ان کے پاس آیا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، کہنے لگا کہ خدا کے وجود کو ثابت کر دو، کوئی ایسی دلیل دے دو کہ جس سے خدا کا وجود ثابت ہو جائے۔ تو امام غزالی نے اسے کہا کہ یہ بتاؤ کس علم سے ثابت کرو، یہ نہیں کہا بتاؤ کس علم سے چاہتے ہو، فلکیات سے ثابت کروں، میتھ سے ثابت کروں، منطق سے ثابت کروں، فلسفے سے ثابت کروں، قرآن سے ثابت کروں، مطلب جو اس وقت کے معروف علوم ہیں، کس علم سے تمہیں دلیل چاہیے کہ خدا ثابت ہو جائے، اس علم سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آج مطلب ہمارے ارد گرد ایسے علماء ہونے چاہیے نا، ایسے علماء ہونے چاہیے، یہ وقت کی بہت ضرورت ہے۔ ہر آدمی جو ہے قرآن حدیث سن کے ہم اس کو مطمئن نہیں کر سکتے، اور نہ وہ مطمئن ہونا چاہتا ہے۔ میرے پاس ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ آیا، کہنے لگا سر میں بچپن میں وہ گریجویشن کر رہا تھا۔ گریجویشن اب بچہ کیا ہے، 19 سال کا بچہ، 18-19 سال، کیا اس کی عمر ہوگی؟ کہنے لگا میرا بچپن لڑکپن اس حالت میں گزرا ہے کہ میں مسجد میں جا کے اذانیں دیا کرتا تھا، لیکن اب مجھے خدا کے بارے میں کوئی شک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ۔ اور یہ ایک لڑکا نہیں ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہر یونیورسٹی کی کلاس میں 2-4 دانے آپ کو ایسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اب عام ہو رہا ہے۔ مطلب ہمارے مذہبی حلقوں میں نہیں، الحمدللہ ہمارے مدارس میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اصل میں دیکھیں، ہم تو جزیروں میں رہتے ہیں نا۔ ایک جگہ میں نے ایتھیزم پہ بات کی تو میں نے بہت سارے ایسے واقعات سنائے کہ فلاں ایتھیٹ سے ملا، وہ کہہ رہا تھا خدا نہیں ہے، فلاں سے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حافظ صاحب سارے آپ کو ملے، ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ مطلب سوسائٹی میں کہاں ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، سارے آپ کو ہی ملے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ جزیروں میں رہتے ہیں، آپ سوسائٹی سے کٹے ہوئی ہیں، آپ معاشرے میں جا کے ذرا بیٹھی تو صحیح، آپ کو داڑھی والے ملیں گے جو خدا کو نہیں مانتے، صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو نماز پڑھنے والے ملیں گے جو خدا کو نہیں مانتے، یہ عجیب بات ہے۔ مطلب آپ حیران ہوں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ
میرے ابا جان صبح صبح مجھے اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، میں نماز بھی پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا یار عجیب تماشا ہے، خدا کو نہیں مانتے نماز بھی پڑھ لیتے ہو؟ کہتا ہے نہیں میں نے ابا جان کو نہیں بتایا میں خدا کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہرٹ ہوں گے، ظاہری بات ہے، وہ ان کا ایک عقیدہ ہے، سادہ سے آدمی ہیں، مولویوں نے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ خدا ہے اور ان کا یقین ہے۔ اب میں خواہ مخواہ کیوں اپنے ابا جان کو پریشان کروں کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ پھر سوسائٹی میں محلے دار سارے ان کو تنگ کریں گے کہ تمہارا بچہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیچارے پریشان ہوں گے۔ وہ مجھے نماز کا کہتے ہیں، میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، قرآن کا کہتے ہیں قرآن بھی پڑھ، باقی میں خدا کو مانتا جاتا ہوں۔ یہ صورت ہے۔ تو یہ آپ کی سوسائٹی میں اب ایسے کریکٹر بھی جو ہے، مطلب اس کو وہ کہتے ہیں گڈ ایتھیسٹ، مطلب اچھا ملحد۔ اچھا ملحد وہ ہے کہ جو مطلب سوسائٹی جیسے کر رہی ہے نا بس آپ اسی طرح کرتے رہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں، جنازے میں بھی جا کے شرکت کر لیا کریں، سارا کچھ کر لیا کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس مطلب یہ چیلنجز ہیں نا اب ہمارے، یہ چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو ہمیں اب مطلب ایک چیلنج تو یہ تھا کہ لوگ حدیث کا انکار کر رہے تھے، اب تو وہ بہت پیچھے رہ گیا، اب تو کہہ رہے ہیں کہ مذہب کیا خدا ہی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، ٹھیک۔ اب یہاں صورتحال پہنچی، اور یہ آپ کی مطلب FSC لیول کے 17-18 سال کے بچے، کیا کوئی ذہن نہیں ہے بھائی، کوئی ان کے پاس کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے، بس 2-4 کتابیں پڑھ کے وہ بخار ہو گیا ان کو، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ذہین ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بس آپ لوگ ان سے زیادہ ذہین ہو، آپ لوگ ان سے زیادہ محنتی بھی ہو، تھوڑا سا آپ کو ان کو اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا جدید کام کریں، جدید کام کریں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں پاکستان میں 3 بڑے مسلک ہیں۔ اب انہوں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں پاکستان میں 3 بڑے مسلک ہیں، آپ کے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ مجھے بتائیں پوری دنیا میں ان 3 مسالک کا کون سا عالم دین ایسا ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے اس عالم دین کو؟ مطلب پاکستان میں تو بہت سارے ہوں گے جن کو ان کے مسلک والے جانتے ہیں یا دوسرے مسلک والے جانتے ہیں، یا بہت سارے آپ کے عالم ایسے ہوں گے جن کو سعودی عرب والے جانتے ہیں، لیکن کون سا آپ کے تینوں مسالک عالم دین ایسے جسے دنیا جانتی ہو؟ اور اگر وہ کوئی ایک پاکستانی ہے جس کو دنیا جانتی ہو تو وہ مولانا مودودی ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے، لیکن اسے دنیا جانتی ہے۔ آپ انڈونیشیا ملائیشیا میں چلے جائیں وہ جانتے ہیں کہ مودودی کون ہے، آپ امریکہ یورپ میں چلے جائیں تو ان کو پتہ ہے کہ مودودی کون ہے، آپ مصر سعودی عرب میں چلے جائیں تو وہ جانتے ہیں کہ مودودی کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مولانا مودودی نے کام جدید کا کیا ہے، مطلب جدید کے اوپر کام کیا ہے نا، کہ انہوں نے بتایا کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے، انہوں نے بتایا کہ معاشرت کیسی ہونی، انہوں نے معاشیات کے اوپر کام کیا۔ تو جدید موضوعات کے اوپر کام نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب ہمارے علماء کے طبقے میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اس کو بڑھائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ معاشیات کے اوپر اب اچھا ہے کہ اہل حدیث میں ایک ریسرچ سینٹر، المدینہ ریسرچ سینٹر کراچی میں، ان لوگوں نے معاشیات کے اوپر اچھا کام کیا، ٹھیک۔ تو اب دیکھیں نا کام ہوگا تو نظر آئے گا نا۔ اسی طرح معاشرت کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو جدید موضوعات ہیں، سائیکالوجی ہے۔ اب دیکھیں مغرب والوں نے کتنا کام کر دیا ہے۔ یورپ میں آپ کہہ لیں، آپ آسان الفاظ میں کہتا ہوں، یہودیوں نے ایک انسائکلوپیڈیا موسوعہ جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا آف اسلام، 15 جلدوں میں ہے۔ اسلام کے بارے میں معلومات کون آپ کو بتا رہا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یہودی بتا رہا ہے۔ کتنے سالوں میں مرتب کیا ہے؟ 1912 میں شروع ہوئے ہیں، 2007 میں وہ ختم ہوا ہے۔ 100 سال میں، تقریباً 100 سال میں انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا 15 جلدوں میں لکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 100-150 سے زیادہ جو ان کے ہاں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسرز ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آرٹیکلز لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، خلا کسے کہتے ہیں، ڈائیورس کسے کہتے ہیں، نکاح کسے کہتے ہیں، سب آپ کو۔ اور آپ کے پورے یورپ میں، آپ کے پڑھے لکھے طبقے میں
جب بھی کسی کو اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, کہاں سے معلوم کرے؟ انسائکلوپیڈیا آف اسلام لکھا یہودیوں نے, عیسائیوں نے. تو اب آیا ہے نا الموسوعہ الفقیہ القویتیہ, یہ بہت اچھا کام ہے, لیکن وہ بھی عربی میں ہے, اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں انگریزی کام نہ ہونے کے برابر. تو یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں نا جو ہمارے کرنے کے ہیں. وہاں یقین مانے ایک ایک یہودی پروفیسر 40 سال لگا دیتا ہے قرآن پہ ریسرچ کرنے میں, ہم تو بھائی کچھ بھی نہیں کرتے. یہ گولڈ زہر جو بہت معروف ہے حدیث پہ تنقید کرنے میں, یہ مطلب آپ دیکھیں اس کی بایوگرافی, اس کی آپ سوانے جسے کہتے ہیں, سوانے اٹھا کے دیکھیں. یہ ازہر گیا تھا عربی سیکھنے کے لیے, جامع ازہر مصر میں, اور کہتا ہے وہاں یہودی ہے, پکا یہودی ہے, کٹر یہودی ہے. اس نے خود لکھا ہے کہ وہاں ایک دن میں چلا گیا اور میں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھی, اور کہتا ہے کہ وہاں جو سجدے میں مجھے سکون ملا نا وہ زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا, لیکن مسلمان نہیں ہوا پھر بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے 50 سال گزار دیے تحقیق میں, ریسرچ میں. آرتھر جیفری جس نے قرآن کے خلاف کام کیا, اس نے باقاعدہ پرشین فارسی زبان سیکھی, عربی سیکھی, اردو سیکھی. اور مطلب آپ ایسے انگریز پروفیسر دیکھیں گے جو علامہ اقبال کے کلام کی اردو میں شرح کر رہے ہیں. ہمیں تو علامہ اقبال کا کلام سمجھ نہیں آتا. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ, اور ایک آخری بات کر کے ہم مطلب اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ سوالات کا موقع ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں خاص طور پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں. یہ تو ریسرچ کے حوالے سے ہوا نا. فورسز کے اندر خاص طور پہ کوشش کریں. میں اپنی جامعہ کے 3 مطلب اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو ایئر فورس کے اندر خطیب کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور مطلب باقاعدہ کمیشن آفیسر ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست جو تھے وہ ایز اے کرنل ریٹائرڈ ہوئی ایئر فورس سے, مطلب صرف خطیب تھے. تو فورسز کے اندر خاص طور پہ ٹرائی کریں. اور یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوگا, اور وہاں بھی بہت دعوت کا آپ کے لیے موقع. ٹھیک ہے, سرکاری جو ہے وہ جو مساجد ہے ان کے اندر اپلائی کریں. کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ اتوار کا جو جنگ اخبار ہے بس اس کو دیکھتے رہا کریں, اس میں ایڈز وغیرہ آتی رہتی ہیں, آپ کو مواقع معلوم ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں. دوسرا, کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جیسے پاکستان جابس کے نام سے ہے کہ جس پہ وہ روزانہ ہزاروں کے حساب سے جو ایڈز آتے ہیں اخبارات میں 10 12 15 20 میں, وہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں, اور کیٹیگری بنا کے آپ نے امام مسجد یا خطیب کی جاب ڈھونڈنی ہے تو اس اعتبار. تو وہ اچھی ویب سائٹ سبسکرائب کریں. مطلب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ اپلائی کر سکیں گے نا. وہ موقع بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اب آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر کوئی آ کے آپ کو تو نہیں کہے گا کہ جی بھائی فلاں جگہ پہ جاب ہے, ملازمت ہے, آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں. تو بس جائیں اور اپلائی کریں. اور مطلب دعوت اور تبلیغ کے یہ بہت سارے میدان ہیں کہ جس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب جو معاشرہ ہے اس کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے ایک ویسی ہنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں جرائد ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر اصل میں جو ہے وہ معاشرے کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں, ان کا مطالعہ بڑھائیں. جیسے محدث ہے یا اور ایسے رسائل اور جرائد جو آپ کے اسکول آف تھاٹ کے نہیں بھی ہیں, جیسے اشریعہ ہے, کم از کم پتہ تو چلے نا کہ کیا ہو رہا ہے. یا اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کے ہیں جیسے وہ غامدی صاحب کا اشراق ہے, پتہ تو چلے کہ مطلب اگر فتنے ہیں بھی تو کیا ہیں جن کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ ان فتنوں کے خلاف کیا کام کریں گے. تو یہ ہے, یہ جدید کا ٹچ بہت ضروری. تو یہ کچھ باتیں تھیں مطلب متفرق طور پہ اس حوالے سے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, یا مطلب اس کے لیے آپ کو آپ کے پاس کیا کیا مواقع ہیں. تو آپ اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو بھائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے.